عقائد اہل سنت میں سے ایک عقیدہ توسل اور استمداد کا بھی ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور سے مدد چاہنا، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنے سے متعلق عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین مالک و مختار ہے، حقیقی طور پر سب چیزوں کا وہی مالک ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے اپنی عطا سے، اپنی طرف سے دی ہوئی طاقت سے دوسرے کسی بھی شخص کو، اپنے کسی نبی کو، اپنے مقرب بندوں کو یعنی اولیاء صالحین کو، اسی طرح فرشتوں کو اللہ نے طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا، اور اس پر قرآن اور حدیث سے باقاعدہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، علماء نے پوری کتابیں لکھی ہیں اس پر۔ تو اللہ رب العالمین کی عطا سے رب تعالیٰ کو حقیقی مالک و مختار مانتے ہوئے اور ان کے پاس جو طاقتیں ہیں ان کو عطائی مانتے ہوئے اگر کسی کا نظریہ یہ، عقیدہ یہ، تو یہ بالکل ٹھیک اور قرآن اور حدیث کے بالکل موافق ہے۔ جی ہاں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ ارشاد فرمایا تو بے شک اللہ خود ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا ارشاد فرمایا گیا؟ خود عیسیٰ علیہ السلام نے کیا لوگوں کو کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ آپ مادرزاد اندھے جو ہوتے انہیں ہاتھ پھیرتے شفا مل جاتی، آپ برس والوں پہ ہاتھ پھیرتے شفا مل جاتی، آپ مردوں کو زندہ کرتے، لیکن کیسے؟ کہا کہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے۔ شفا رب نہیں دینی ہے، مگر اللہ رب العالمین کی عطا سے عیسیٰ علیہ السلام بھی شفا دے رہے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ بالکل صاف ستھرا اور کلیئر، اس میں کوئی کسی طرح کا شائبے والی بات نہیں ہے۔ معاذ اللہ ہر چیز کو آج کل شرک کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، اور ایسے لوگ وہ شرک کی تعریف سے ہی واقف نہیں ہوتے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کس معاملے کے اندر کسی غیر کو، غیر اللہ کو اللہ جیسا ہم مثل یوں بنا لینا شرک ہے۔ لیکن ایسا کون کہتا ہے جب ایک واضح فرق ہے؟ وہ مالک و مختار ہے، یہ رب کی بارگاہ کے محتاج ہیں، رب کسی کا محتاج نہیں۔ تو ہم اگر قرآن پاک کی بھی مختلف آیات مبارکہ پڑھیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات پڑھیں، اور قرآن پاک میں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ فرمایا گیا، اس کی طرف پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، وہ چاہے عمل کا وسیلہ ہو، کسی ذات کا وسیلہ ہو۔ جی ہاں، ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے اسی محراب مریم میں کھڑے ہو کر دعا مانگی، وہیں آپ نے دعا کی ہے، تو آپ کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے بیٹا بھی عطا فرمایا۔ تو چاہے کسی مقدس مقام، کسی مقدس جگہ، مقدس ہستی، ان کے وسیلے بھی دے سکتے ہیں، ان کے وسیلے سے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں۔ جی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ مقام ابراہیم یعنی جن جگہوں کو اللہ کے پیاروں سے نسبت ہوتی ہے وہ جگہ بڑی اور برکتوں والی ہو جاتی ہے، اس سے فیض اور حاصل کیا جاتا ہے۔ پورا حرم اللہ کا حرم ہے، لیکن قرآن کہتا ہے مقام ابراہیم پر آ کر نماز پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہود کا طریقہ بیان کیا کہ کیا کرتے تھے، اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ کہا کہ وہ نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، وسیلہ دیتے تھے، فتح مانگتے تھے، یہود کا یہ عمل تھا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اور جب وہ جانا پہچانا آ گیا، یعنی ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، فتح مانگتے تھے، اب وہی پہچان والا جب آ گیا کفر کر بیٹھے، پھر کفر کر بیٹھے، یعنی انکار کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام کے دنیا سے آنے، مبعوث ہونے سے پہلے
دنیا میں تشریف آوری سے پہلے بھی آپ کے وسیلے دے کر یہود بھی دعا کیا کرتے تھے، اور قرآن اسے بیان کر رہا ہے۔ آپ کے ابھی کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے سوائے آدم علیہ السلام، اس وقت بھی وسیلہ ہے۔ آپ کی بعثت سے پہلے بھی یہ وسیلہ ہے۔ آپ کی زندگی کو ہم دیکھیں تو صحابہ اپنی حاجتیں لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے۔ جی ہاں، وسیلہ اختیار کرتے تھے، وسیلہ تلاش کرو، انہی کو یہ فرمایا گیا۔